اور ایک بات بتا دوں، میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے جلال کی قسم ہے مجھے، اللہ کے جلال کی قسم ہے مجھے، میں حشر کے میدان میں اس وقت تک نہیں ہٹوں گا، اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے ایک ایک غلام کو پکڑ پکڑ کر بخشوا کر جنت میں نہ لے جاؤں گا۔ تو غوث اعظم کی غلامی، آپ سب غوث اعظم کے غلام ہیں؟ کہہ دیں ہاں، کہہ دیں الحمدللہ، ہم غوث اعظم کے غلام ہیں۔ اچھا چلیے، آپ کی بات ہم نے پکڑ لی ہے، اب ہم نے آپ کی بات پکڑ لی ہے، وہ اس لیے کہ آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کے نام پہ گردن کٹا دیں گے، نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیں گے، پورا گھر بار لٹا دیں گے، مسجد نہیں جائیں گے۔ کیوں بھائی، بات صحیح ہے نہیں؟ دیکھو، غوث اعظم کی محفل ہو کہ خواجہ غریب نواز کی محفل ہو کہ نظام الدین اولیاء کی محفل ہو کہ صابر علاء الدین کلیری کی محفل ہو، کسی کی بھی محفل ہو، مقصد اللہ کی عبادت کرنا، مقصد اللہ کا ذکر کرنا، مقصد اللہ سے ملانا، مقصد اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانا، مقصد نمازوں کی پابندی کرنا۔ اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، آپ غوث اعظم کے دیوانے ہیں؟ کہو الحمدللہ ہیں۔ اب تو کچھ ڈر بھی رہے ہوں گے کہنے سے، ہاں یہ بھی بڑا چکر ہے کہ بولے یار کہہ تو دیا، آپ پھنس گئے بھائی، ایسا دودھ کے نہ اگلنے کے نہ نگلنے کے۔ حضرات گرامی، اب آپ نے کہا ہم غوث اعظم کے دیوانے ہیں، الحمدللہ ہیں، بالکل ہیں، کیونکہ غوث اعظم کا ایک دیوانہ تھا کہ قبر میں جب فرشتے آئے اور کہا مر ربک، تیرا رب کون ہے بتا، تو گھبرا گیا اور گھبرا کے بولتا ہے غوث اعظم مدد فرمائے، سبحان اللہ، غوث اعظم مدد فرمائے۔ اچھا یہ جو مدد ہے اس میں بھی بڑا معاملہ ہے، کچھ لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ مدد ہم اللہ کے ولیوں سے کیوں مانگتے ہیں، اس کے بارے میں بتا دیں تھوڑا، بتائیے۔ ہم اللہ کے ولیوں سے مدد، اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں، ہم غوث اعظم سے جب مانگتے ہیں تو کیا ہم خدا سمجھ کے مانگتے ہیں؟ کہو معاذ اللہ، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا سمجھ کے مانگتے ہیں؟ کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ سمجھ کے مانگتے نہیں مانگتے؟ غوث اعظم سے ہم یوں مانگتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پاور دی ہے، اللہ نے ان کو استطاعت دی ہے، اللہ نے ان کو وہ طاقت و قوت دی ہے، اللہ نے وہ اختیار دیا ہے کہ اگر ان کا کوئی چاہنے والا، ان کا کوئی دیوانہ، ان کا کوئی عاشق اگر ان سے مانگے تو اللہ عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ گویا کہ مانگ تو غوث اعظم سے رہے ہیں لیکن دینے والا تو میرا رب ہی ہے نا، سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اور چلو میں تمہارے دماغ کو قریب کرتا ہوں، ہر کسی کی مکھیہ منتری تک رسائی نہیں ہوتی ہے نا، ہر کسی کی پردھان منتری تک رسائی ہوتی ہے، ہر کسی کی مکھیہ منتری تک رسائی ہوتی ہے۔ اچھا کوئی پارشد ہے مثال کے طور پر، تو وہ پردھان منتری سے مل لے گا جاتی ہے، مل لے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیسی کرتے ہو بات حضرت، اس کے تو کوئی ابھی تو اس کا جو جگہ ہے، اس کا عہدہ ہے بہت چھوٹا ہے، اتنی جلدی یہ کیسے پردھان منتری سے جا کے مل لے گا؟ ہم نے پوچھا بھائی کیوں، یہ بھی تو منتری ہے، بھائی یہ بھی نیتا ہے، جگہ جگہ کھڑے ہو کر یہ پرچار کر رہا اپنا کہ ووٹ دو بھائی ووٹ دو۔ برا مت ماننا بھائی ووٹ والوں کو اگر کوئی ہو تو، ہمارا مقصد وہ نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد کیا رہتا ہے؟ اس کا مقصد یہ رہتا ہے کہ دیکھو ہم بھائی نیتا ہیں، ہم سماج سیوک ہیں، ہم جو ہے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ووٹ دیجئے۔ اب اس سے پوچھا جائے بھائی تو پردھان منتری سے ملتا ہے، بھائی تو پردھان منتری سے ملتا ہے، کہے گا کیسے مذاق کرتے ہیں یار، پہلے پارشد بن جاؤ، بہت بڑی بات ہے، پردھان منتری سے تو بات کی بات ہے۔ تو حضرات گرامی، اب یہ پارشد کے عہدے پر آ گیا، اب بدھائک سے جا کے ملے گا، کس سے؟
विधायक से मिलेगा, विधायक जाकर अपने जो है जो राज्य का होगा नेता उससे जाके मिलेगा, ऐसी होता है, उससे जाके मिलेगा। अब बात जो है तुम्हारी आगे चलती जा रही है, अब उसके आगे अब जो है राज्य जो केंद्र का मंत्री है उस तक बात पहुंचती है, अब राष्ट्रपति तक बात पहुंच गई है। हजरात गिरामी, कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट तो कभी कुछ मिला ही नहीं है, चाहे दुनिया में मिला है। अगर तुम दुनिया में किसी से डायरेक्ट लेना चाहो तो क्या तुम्हें मिल जाएगा? अगर तुम कहो दुकान में मेरे पास पैसे आते रहे, मेरा गुल्लक भरता रहे, ऐसा हो जाएगा? मेरी जेबें भरती रहे, मैं कुछ भी ना करूं, बेड पे हाथ रख के बैठा रहूं? अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करनी होगी, आपको बाजार जाना होगा, आपको माल बेचना होगा, आपको जो है वसीला तलाश करना होगा, रोजी के लिए निकलना पड़ेगा, अपनी मेहनत कमाई करनी पड़ेगी, मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी, दिन भर जो है पसीने में पसीना होना पड़ेगा, दिन भर धूप में बैठना पड़ेगा, फिर जाकर कमाई आएगी, उससे फिर जो है घर का खर्चा चलेगा। पता चला कि जब तक मेहनत ना करता, जब तक वसीला ना बनाता, जब तक रोजगार ना होता, तब तक पैसा कहां से आता? ये दुनिया की मिसाल है। मिसाल के तौर पर एक छोटा आदमी बड़े आदमी से मिलने जाएगा तो वसीला तलाश करेगा, ढूंढेगा कि कोई मिल जाए, सपोर्ट कर दे कि बड़ा परेशान हूं, आप मिलवा दीजिए, मंत्री जी से मिलवा दीजिए, मेरा काम बन जाएगा। ये तो दुनिया के वसीले हैं, ये जो दुनिया में काम आते हैं तो यही के यही रह जाते हैं। हो सकता है कि मिले कि ना मिले, क्या पता, गारंटी कुछ नहीं है। मंत्री जी का मूड बन गया तो दे देंगे, निकाल कर एक आध गड्डी दे दी। अगर मंत्री जी का मूड बन गया तो रोड बनवा दिया, मंत्री जी का मूड बन गया तो जो है आवास में मकान मिल गया। ये मंत्री जी के मूड के ऊपर है, अगर वो चाहे तो दे दे। ये दुनिया के लोग हैं, जिनसे मांगने जाओ तो ये मोहताज समझते हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं गौसे आजम की शान, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं गौसे आजम की शान पर कि ये ऐसे सरकार हैं कि जिनकी बारगाह में जाओ, जिनके आस्थाने में जाओ और जाने के बाद मांगो, गौसे आजम हम आपको मांगते हैं, गौसे आजम आपसे हम ये इल्तिजा करते हैं, रब की बारगाह में दुआ कर दीजिए, गौसे आजम करम फरमा दे या गौस अल मदद कर दे, ताकि मेरा डूबा हुआ ये जो मेरी जिंदगी जो तहस नहस हो चुकी है, मेरी जिंदगी का पहिया चक्का जाम हो चुका है, गौसे आजम नजर करम फरमा दे, ताकि अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें मुझ पर नाजिल हो जाए। अब बताओ मुझे, क्या वसीला लेना गलत हुआ? क्या वसीला लेना गलत हुआ? तो समझाना मत, तुमको समझा देना। ज्यादा कुछ हुआ तो हमारे पास लेके आओ। जवाब तो देखो सही से देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए उल्टे सीधे जवाब नहीं। अगर कोई परेशान है तो हम उसकी परेशानी का हल जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ, हम बताएं आपको, बुरा मानने वाली कुछ बात नहीं है। अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आती तो आइए, हम बताएंगे इंशाअल्लाह। हमें नहीं मालूम होगी तो हम किताबें खंगाल के दिखाएंगे, लेकिन आपको जरूर बताएंगे। ये हजरत गिरामी गौसे आजम की महफिल है, तो यहाँ से पता चला कि अल्लाह के वलियों से मदद मांगना जायज है। और एक मिसाल दे दूं, और दे दूं। सुबह उठने के बाद ब्रश किया, ब्रश करते ही बोले लाओ बेगम नाश्ता, बेगम नाश्ता लाइए। क्यों भाई? अल्लाह से मांग। क्यों भाई? ये कहे डायरेक्ट अल्लाह मुझे नाश्ता दे। बेगम उठी गुस्से में, उठ गए साहब नवाब साहब 10 बजे 12 बजे, अब दो इन्हें नाश्ता। अब ये नाश्ता बना के देती है। अब मुझे बताओ, अगर मांगना गलत होता तो बीवी से नाश्ता काहे मांगे बे? क्यों मांगे? अगर गलत होता तो दुनिया वालों से क्यों मांगते हो? अल्लाह से मांगो। जनाब खाने की बात है तो खाना तो मांगा ही जाएगा। तो मैंने कहा ये तो खाने की बात है जिससे जिस्म की प्यास बुझती है, जिससे जो है पेट की भूख मिटती है। हम तो अल्लाह की रहमत मांग रहे हैं। ये तो खाने की बात है जिससे भूख मिट रही है, जिससे ये जो है जहन्नम का घड़ा है ये भर रहा है। जरा तवज्जो करो, हम तो दुनिया भी मांग रहे हैं और आखिरत भी मांग रहे हैं। या गौसे आज़म करम फरमा दे, अपने गुलामों में हमारा नाम भी लिख ले, ताकि जब आप जाए जन्नत में तो हम आपका दामन पकड़ लें और आपके साथ हम भी जन्नत में चले जाए। अब ये भाई देखो मुकद्दर की बात है, किसी की किस्मत में कौवा, किसी की किस्मत में गौसे आज़म की बिरजानी। ये तो करम की बात है। सुभान अल्लाह। देखो शुक्र करो रब का,
کہ تمہیں اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ دیکھو کتنے سارے آپ کو ذرائع دیے ہیں. کبھی غوث اعظم کے جو ہے لنگر پک رہے ہیں سبحان اللہ، کبھی خواجہ غریب نواز کی چھٹی ہو رہی ہے سبحان اللہ. یہ شان ہے، غوث اعظم کی شان ہے، اللہ والوں کی شان ہے. اور جب یہ ظاہری زندگی میں تھے، ابھی پردہ کر گئے، لیکن جب ظاہری زندگی میں تھے غوث اعظم کی شان یہ تھی کہ ہر 11 تاریخ کو غوث اعظم کے دربار میں لنگر پکا کرتا تھا. اور اس لنگر کو کھانے کے لیے آج کے جیسا نہیں ہے کہ امیر تو اندر بیٹھیں گے، امیر تو جو ہے ٹیبلوں پہ بیٹھیں گے، اور جو گاؤں بستی والے ہیں غریب ہیں بیچارے وہ وہاں بیٹھیں گے جوتیوں. یہ حال یہاں پر تمیز نہیں کرنا، یہاں پر یہ نہیں کرنا کہ یہ بڑا سیٹ آ گیا دھنا سیٹ اس کو بٹھا لو گھر میں، اور یہ تو بستی کا آدمی چل بیٹھ جا بھائی یہاں کوئی لا پلیٹ لے گیا. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. لیکن حضرات گرامی ایک بات کی توجہ کر لینا کہ غوث اعظم کا لنگر کھانے والا غوث اعظم کے نزدیک برابر ہے، چاہے وہ امیر ہو فقیر ہو، کیونکہ لنگر تو غوث اعظم کا ہے نا. وہ غوث اعظم کا لنگر کہ جس دربار میں ایک کتا پلتا تھا، سنا ہوگا واقعہ، وہ غوث اعظم کے دربار میں ایک کتا پڑا رہتا تھا. لنگر کے بعد جو ہڈیاں بچتی تھیں اس ہڈیوں کو چوسا کرتا تھا، اس پر گزارا چلاتا تھا وہ کتا. لیکن غوث اعظم کا غوث اعظم کا کتا تھا بھائی. اب غوث اعظم کی شان ماشاءاللہ، غوث اعظم کا نام جو ہے چاروں طرف گونجنے لگا. اور جب یوں فرمایا تھا کہ قدمی ہاذہ علی قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو تمام اولیاء اللہ نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا. تو سبحان اللہ کہ ہاں بے شک آپ کا قدم آپ کا پیر ہماری گردنوں پر ہے. سبحان اللہ. ایک اللہ والے تھے جو شیر کی سواری کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اللہ والے تھے بھائی، واہ، شیر کی سواری کرتے تھے. اب وہ آئے صاحب، سب لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے. ارے دیکھو کتنے پہنچے ہوئے اللہ کے ولی ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ وہ بھی واقعی میں اللہ کے ولی. ظاہر سی بات شیر پر سوار ہو کر آئے. کہا ہم نے سنا ہے کہ غوث اعظم جو عبد القادر جیلانی ہے وہ یہیں رہتے ہیں. کہا یہیں رہتے ہیں. کہا جاؤ جا کر اندر کہو کہ ہم فلاں بن فلاں ہیں، ہم فلاں بن فلاں ہیں. اپنا نام بتایا ہوا اور سب سے پہلے ہمارے اس شیر کے لیے خوراک لے کے آنا. آپ سب سے پہلے، بعد میں ہم کچھ کھائیں گے، پہلے ہمارا شیر کھائے، بہت بھوکا ہے، خوراک لے کے آنا. اب غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ کا غلام حاضر ہوا. سرکار ایسا ایسا معاملہ ہے، کوئی اللہ والے ہیں شیر پر بیٹھ کے آئے ہیں. کہا ہمارے مہمان ہیں اور ہم میزبان ہیں. کہا وہ ہمارے مہمان ہم میزبان، جو مانگتے ہیں دے دو، جو مانگتے ہیں دے دو. اور ایک بات بتا دوں، غوث اعظم بہت جلالی تھا، بہت جلال تھا آپ کے اندر. اگر آپ کی مجلس میں سامنے کوئی اگر شراب پینے والا بیٹھا ہوا ہوتا تھا یا جوا کھیلنے والا بیٹھا ہوا ہوتا تھا تو آپ نگاہ ولایت سے دیکھ لیتے تھے، نگاہ ولایت سے دیکھ لیتے تھے. اور غصے میں تقریر کرتے کرتے کہتے تھے کیوں شراب پینا چھوڑے گا؟ تقریر کرتے کرتے جوا کھیلنا کب چھوڑے گا؟ لوگوں کو لگتا تھا کہ تقریر چل رہی ہے، لیکن اس کو پتہ چلتا تھا جو سامنے بیٹھا ہوا ہے. بولے ارے ٹارگٹ تو میں ہوں، بات میری ہو رہی ہے. اور غوث اعظم انگلی کا اشارہ کر کر کے فرماتے تھے شراب پینا چھوڑ دے. یہ میک تھوڑی تھا، ایکو پیکو تھوڑی تھے. یہ غوث اعظم کی شان دیکھو، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا غوث اعظم کی محفل میں، اور جیسی آواز پہلے سامنے والے بندے کو آتی تھی ایسی آواز آخری والے بندے کو بھی پہنچتی تھی. یہ غوث اعظم کی شان. اور غوث اعظم کی تقریر، اللہ اکبر، ہم لوگ تقریر کریں تو لوگ نمازی نہ بن رہے. غوث اعظم کی شان دیکھو کہ غوث اعظم جب تقریر کرتے تو لوگ اتنے مدہوش ہو جاتے، اپنے کپڑوں کو پھاڑنے لگتے تھے، اللہ کے خوف سے اتنا ڈرنے لگتے تھے. کوئی تو بے ہوش ہو جاتا تھا، کوئی انتقال ہی کر جاتا تھا اللہ کے خوف سے. ایسی تقریر ہوتی تھی آپ کی، اتنی جلالی تقریر. یہ غوث اعظم فرماتے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں بھائی، جو مانگتے ہیں دے دو. اب آپ کے دربار میں ایک جانور بنا ہوا تھا، جانور بنا ہوا تھا، اس کو کھول کر جو ہے آپ کا غلام لے کے چلنے لگا. اب کتے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے گھر کی کوئی بھی سدسیہ ہو، کوئی بھی جانور ہی کیوں نہ ہو، اس جانور کے ساتھ ساتھ چلتا ہے.
کتے کی عادت ہوتی ہے، جو گھر کا کتا ہوتا ہے اس کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی جانور گھر کا اگر باہر نکلتا ہے چلنے کے لیے جاتا ہے تو کتا بھی ساتھ ساتھ میں چلنے لگتا ہے۔ اب یہ کتا بھی ساتھ ساتھ میں چلنے لگا۔ لاغر کتا، کمزور کتا، توجہ کرے ذرا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کے کتے کی شان کا عالم کیا ہے۔ حضرات گرامی اب ذرا توجہ تو کریں۔ اب یہ جانور جو ہے جیسے شیر کے سامنے آیا، اللہ اللہ، حضرات گرامی شیر نے دیکھا کہ شکار آ چکا ہے، فوراً جو ہے چھپٹا مارا۔ جیسے ہی چھپٹا مارنا چاہ رہا تھا، کتا آیا اور آنے کے بعد اس کے ٹیٹوے کو پکڑ لیا، اس کے گلے کو دبوچ لیا، اپنے پنجوں میں اس کے گلے کو دبوچ لیا۔ اب بتاؤ کتے کی کیا اوقات؟ ایک شیر کے سامنے بتاؤ ذرا، کوئی لڑائی ہو سکتی ہے کتے میں اور شیر میں؟ ذرا بتاؤ مجھے، کوئی لڑائی ہے؟ کوئی مثال ہے؟ لیکن غوث اعظم کا کتا تھا بھائی۔ اللہ اکبر، ذرا شان تو دیکھے غوث اعظم کے در پہ پلنے والا کتا کتنی طاقت رکھتا ہے۔ ٹیٹوے کو پکڑ لیا، گلے کو پکڑ لیا، اب جب تک اس کا دم نہیں نکل گیا کتے نے چھوڑا ہی نہیں۔ اب غوث اعظم نکل کے باہر آئے، کہا ہو گیا کام؟ غوث اعظم نکل کے باہر گئے، ہو گیا کام؟ آئیے سرکار، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کے میزبان ہیں۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم کے در کے ٹکڑوں پر پلنے والے کتے کا یہ عالم ہو سکتا ہے، تو سوچو ہم تو انسان ہیں اور انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان ہیں، اور مسلمان کے ساتھ ساتھ غوث اعظم کے غلام ہیں۔ اب ذرا توجہ کرو، کیا غوث اعظم اپنے غلاموں کو جہنم میں جانے دیں گے؟ ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں، اپنے ایک ایک غلام کو پکڑ پکڑ کے، ہاتھ پکڑ پکڑ کے میں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ